ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کے دن تھے اس لیے دربار کھلے میدان میں لگا ہوا تھا۔ تمام خاص و عام صبح کی دھوپ سیک رہے تھے۔ بادشاہ کے سامنے ایک تخت پڑا تھا۔ اس میز پوش پر بہت سی قیمتی اشیاء پڑی ہوئی تھیں۔ وزیر، مشیر اور سب امراء دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے افراد بھی دربار میں موجود تھے۔ اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے دربار میں داخلے کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت ملی تو اس نے حاضر ہو کر کہا، میرے پاس ایسی 2 اشیاء ہیں جنہیں میں ہر ملک کے بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں پر کوئی فرق نہیں جان پاتا، اور اب تک تمام لوگ ہار چکے ہیں۔ اب میں آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی تھیں، جسامت، رنگ یکساں، چمک یکساں، یوں ایک دوسرے کی بالکل نقل محسوس ہوتی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بالکل ایک جیسی دکھتی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں لگ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا، جی ہاں، دکھائی تو ایک سی دیتی ہیں لیکن ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک قیمتی ہیرا ہے اور ایک شیشہ ہے۔ ایک سی ہیں، کون سا شیشہ ہے؟ جانچ کر بتائیے۔ اگر ان میں سے کون سا ہیرا اور شیشہ ہے صحیح پہچان گئے تو میں ہار جاؤں گا اور یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن اگر نہ جان پائے تو کامیاب نہ ہوئے تو آپ کو مجھے ہیرے کی قیمت دینا ہوگی، جس طرح دوسرے ممالک سے میں رقم جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو نہیں جان سکتا۔ وزیر، مشیر بولے، ہم بھی نہیں جان سکتے کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے دکھتے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب شکست مقدر ہوگی، لیکن شکست پر مسئلہ انعام کا نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ مسئلہ تو بادشاہ کی عزت کا تھا، کیونکہ تمام عالم میں مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے۔ اس طرح ان کی بے عزتی ہو جاتی اور کوئی بھی شخص نہیں پہچان پا رہا تھا اور ان کو ہار یقینی نظر آ رہی تھی۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی اور ایک شخص، نابینا شخص، لاٹھی لے کر اٹھا اور کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور مجھے پہچاننے کا موقع دو جو کوئی اور نہیں جانچ پا رہا۔ وہ ایک آدمی سہارا دے کر بادشاہ کے پاس لے کر پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی، میں پیدائشی نابینا ہوں، مگر میں پھر بھی مجھے ایک موقع دے دیا جائے، میں بھی اپنی ذہانت جان سکوں، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ موقع دینے میں کیا حرج ہے، ویسے بھی کوئی نہیں جانچ پا رہا، ہار تو ویسے ہی پکی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کے ہاتھ میں دونوں ہیرے دے دیے گئے اس کو چھونے کے لیے۔ اس نے دونوں ہیرے چھوئے۔ فوراً اس نے بتا دیا کہ ایک ہیرا ہے اور ایک یہ شیشہ۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں بتا دیا۔ وہ آدمی جو اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا حیران ہوا اور کہا، ٹھیک پہچانا آپ نے، بالکل ٹھیک کہا، مبارک ہو، وعدے کے مطابق ہیرا آپ کا ہوا۔ وہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ نابینا تھا، اس نے کیسے پہچان لیا؟ اس نابینا شخص نے بتایا، سیدھی سی بات ہے، ہم دھوپ میں بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا ہے، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ تھا۔ اس طرح زندگی میں بھی کوئی شخص مشکل حالات میں جس کا دماغ گرم ہو جائے اور حالات نہ برداشت کر پائے، وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو تمام حالات میں ٹھنڈا رہے وہی ہیرا ہوتا ہے، اصل ہیرے کی مانند ہے۔